الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن کی بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس مہینے کی شان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر عظیم اور شہر مبارک کے الفاظ سے ظاہر کی، یعنی بڑی عظمت والا مہینہ اور بڑی برکت والا مہینہ۔ تو اس کی شان اور عظمت کا کیا ٹھکانہ اور کیا پوچھنا۔ اس ماہ میں وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کا ہر روز عید ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے انگنت بندے اپنے جسم کے جائز مطالبات کو بھی ترک کر کے اپنے رب کی بندگی کی اوپر شہادت دیتے ہیں، اور اس کی ہر رات مبارک ہے، اس لیے کہ ہر رات میں اللہ کے حضور میں قیام اور اس کے کلام کی تلاوت سے وہ رات روشن ہوتی ہے۔ اس کی گھڑیوں میں ایسی برکت ہے کہ نفل بھی فرض کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اور ہر فرض 70 فرض کے برابر ہوتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بشارت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے کہ اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان میں قیام کرے کہ اس کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ جس مہینے کی عظمت اور برکت اتنی عظیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو اس مہینے سے ملاقات کرے وہ لازماً اس کی ان برکتوں اور رحمتوں سے استفادہ کر سکے۔ جس طرح بارش ہوتی ہے اور مختلف ندی نالے اور تالاب اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں، جس طرح جب پانی گرتا ہے تو اگر چٹان کے اوپر مٹی نہ ہو تو اس کے اوپر سے بہہ جاتا ہے، اور اگر مٹی ہو تو وہ بیج پھلتے اور پھولتے ہیں۔ یہی حال انسانوں کی فطرت اور ان کے معاملے کا ہے۔ رمضان میں یقیناً وہ ساری برکتیں اور رحمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں کہ جن کا ذکر میں نے کیا، لیکن ہم اور آپ اس کا کتنا حصہ حاصل کر سکیں گے، اس کا انحصار اس پر ہے کہ ہم اس کے استقبال کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو کس حد تک تیار کرتے ہیں۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان سے پہلے اپنے رفقا کو مخاطب کر کے اس مہینے کی عظمت اور برکت کو بھی بیان کیا، اور اس سے فائدہ اٹھانے اور اس سے پوری طرح برکتوں کے خزانے سے اپنا حصہ لینے کے لیے اہتمام اور کوشش کی بھی تاکید کی۔ آج اس نشست میں سنت نبوی کی پیروی میں میرا موضوع بھی یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو عظمت اور برکت ہے وہ کس چیز میں پوشیدہ ہے، اس کا راز کیا ہے، اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اور نفع اٹھانے کے لیے کس تیاری اور کس اہتمام کی ضرورت ہے، کن امور کو ملحوظ رکھنا اور ان پر اپنی توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے، کن طریقوں کے اوپر چلنا مفید ہوگا، اور کس طرح ہم اس سے پورا فائدہ اٹھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کی برکت اور عظمت کا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رمضان کا مہینہ، جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ بات یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے کی برکت اس لیے ہے کہ اس میں روزوں کو فرض کیا گیا،
بلکہ روزے اس میں اس لیے فرض کیے گئے کہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کی وجہ سے پہلے ہی جلیل القدر اور عظمت والا مہینہ ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کے الفاظ اس حقیقت کے اوپر گواہ ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، تو مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدایت اور کھلی نشانیاں اور وہ معیار جس سے حق اور باطل کو پرکھا جا سکے، تو جو اس مہینے کو پائے بس وہ اس کے اندر روزہ رکھے۔ تو روزے کا حکم دراصل اس لیے ہوا کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید ساری نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت اور خدا کی ساری رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا ہے، وہاں اپنی اس صفت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جو اس کی رحمت کے انتہائی جوش و خروش کو ظاہر کرتی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم کی۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس رات کا ذکر کیا ہے جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو اس کو ایک مبارک رات لیلۃ مبارکہ سے تعبیر کیا اور یہ کہا کہ اس رات میں ہم نے اپنی رحمت کو اس کائنات کی طرف متوجہ کیا تاکہ ہم انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھا سکیں۔ سب دن ایک جیسے ہوتے ہیں اور خدا کے پیدا کیے ہوئے دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بعض لمحات ایسے آتے ہیں جن میں ایسے واقع ظہور پذیر ہوتے ہیں جن سے ساری انسانیت اور ساری کائنات کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی وہ لمحہ تھا جب خدا کی ہدایت کی آخری کرن غار حرا میں داخل ہوئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے امانت دار بنے۔ اور یہ دراصل رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی برکت کی وجہ ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس کا کلام صرف ایک رحمت اور برکت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے دامن میں ذمہ داریوں کی ایک پوری دنیا لے کر آتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو سننے کے ساتھ ہی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کو پہنچایا جائے اور اس کو سنایا جائے۔ اللہ کے کلام کا علم ہونا ہی اس کے عمل کا متقاضی ہے اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے کلام پر اور اس کی ہدایت پر شہادت دی جائے ساری دنیا کے سامنے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا کے لفظ سے شروع ہوئی کہ پڑھو، اور اس لیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی شان کریمی کا ظہور ہے کہ وہ ہدایت دینے والا ہے۔ اس کے بعد ایک مختصر وقفے کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی تو وہ یہ پیغام لے کر آئی کہ قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو متنبہ کرو اور اپنے رب کی کبریائی بیان بھی کرو اور قائم بھی کرو۔ اب بات یہاں پر بالکل صاف اور ظاہر ہو گئی کہ قرآن کی قرأت اور قرآن کا علم سب سے پہلے جس بات کا متقاضی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن کی امانت کو حاصل کرنے والا کھڑا ہو اور ساری انسانیت تک وہ پیغام اور وہ ہدایت پہنچائے جو قرآن لے کر آیا ہے، اور ساری انسانیت کے سامنے اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرے اور اس کو قائم کرے تاکہ اس روئے زمین کے اوپر انسانوں کی گردن صرف اپنے مالک اور خالق کے آگے جھکے اور کوئی انسان اور کوئی دوسری چیز اس کے اوپر متکبر بن کر نہ بیٹھے۔ پورے امت مسلمہ کی تشکیل بھی اسی غرض سے ہوئی، ورنہ یہ بات کوئی مخفی اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ جس وقت قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے اس وقت بھی خدا کے ایسے بندے موجود تھے کہ جو عبادت گاہوں میں رات رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے اخلاق اور خدا سے تعلق کی خود اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں تعریف کی۔ لیکن پھر بھی
اللہ کو ایک نئے سلسلہ رسالت کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ کو نے ایک نئی کتاب اور ایک نئے رسول کو بھیجا اور ایک نئی امت کو وہ ظہور میں لایا، تاکہ یہ امت سارے انسانوں کے سامنے خدا کے دین پر گواہ بن کر کھڑی ہو، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہوں۔ یہ دراصل قرآن کو حاصل کرنے، قرآن کی امانت کا امین بننے اور قرآن کو حاصل کرنے کے نتیجے میں مشن ہے کہ جو ہمارے آپ کے اوپر اور ساری امت کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے، ایسا مشکل بھی نہیں ہے کہ انسان کی دسترس سے باہر ہو، لیکن اتنا عظیم الشان کام کہ ساری انسانیت کو ہدایت کی روشنی دکھائی جائے، ہم خود اپنے اندر ایک نئے انسان کو پیدا کریں جو صرف اللہ کی بندگی کرے، اور اپنے چاروں طرف ایک ایسا نیا معاشرہ اور نئی دنیا بنائیں کہ جس کی گردن صرف اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہو۔ اس کام کے لیے قرآن کا علم بھی ضروری ہے، قرآن کے اوپر ایمان بھی ضروری ہے، اس کے لیے صبر اور استقامت بھی درکار ہے، اور اس کے لیے ہمتن اور مسلسل جد و جہد اور قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ انسان کے اندر بڑی اعلیٰ ترین صفات کا مطالبہ کرتا ہے، یہ اس کے اندر کردار اور فکر کی بلندیوں پر پہنچنے کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ وہ مشن ہے کہ جس کی تکمیل ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے جو کہ قرآن کا علم رکھے یا جو کہ قرآن کی امانت کا حامل بنایا گیا ہو۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہیں وہی صفات رمضان المبارک میں روزہ فرض کر کے پیدا کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے بالکل شروع میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے ان کے لیے کہ جو تقوی کی روش اختیار کریں، ہدی للمتقین، اور روزوں کو فرض کرنے کا مقصد بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ جو ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھے گا اور ان کے اوپر غور کرے گا، وہ فوراً اس راز کو پالے گا کہ قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق رمضان کے مہینے سے کیوں ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہی روزے کیوں فرض کیے گئے۔ تقوی بڑی اونچی اور اعلیٰ صفت ہے۔ قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں متقین کے لیے ان کی ضمانت دی گئی۔ تقوی وہ ہے کہ جن سے انسان کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ تقوی وہ ہے کہ جس سے رزق کے اور نعمتوں کے دروازے ایسی جگہوں سے کھلتے ہیں جہاں سے شان و گمان نہیں ہوتا۔ تقوی وہ چیز ہے کہ جس سے کام دین کے اور دنیا کے آسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ برائیوں کو جھاڑ دیتا ہے اور عظیم اجر سے نوازتا ہے۔ متقین وہ ہیں جن کو کہ اس جنت کی بشارت ہے کہ جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں، اور اس مغفرت کی کہ جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور ایمان و تقوی ہی وہ صفات ہیں کہ جن پر سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اپنی ساری برکات کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر بستی والے ایمان و تقوی اختیار کریں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی ساری برکتیں نازل فرما دیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی دراصل اس استعداد اور قوت کا نام ہے جس کے بل اور بھروسے پر آدمی اس چیز سے رک سکے جس کو اس نے غلط تسلیم کیا ہے، اور اس چیز کو اختیار کر سکے جس کو اس نے صحیح تسلیم کیا ہے۔ یہ میں نے تقوی کے بالکل ابتدائی اور بنیادی معنی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس لیے کہ تقوی کے لغوی معنی اپنے آپ کو بچانے کے۔ ہمارے اندر فطرتاً یہ قوت ہے کہ جو چیز ہم کو نقصان پہنچانے والی ہو، جس کے بارے میں ہمیں اندیشہ ہو کہ اس سے ہمیں ضرر پہنچے گا، ہم اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں۔ اگر آگ جل رہی ہے تو ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس
لیے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا ہاتھ جل جائے گا. یہ تقویٰ ہے کہ جو ہم آگ کی نسبت سے اپنے اندر پاتے ہیں. اگر ایسا ہی یقین اس بات کے اوپر ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے زبان آگ میں جل سکتی ہے اور حرام کھانے سے پیٹ میں آگ بھری جا سکتی ہے اور حرام راہ میں قدم اٹھانے سے آدمی آگ کے اوپر جل سکتا ہے، تو پھر یقیناً وہ قوت اور استعداد بھی دل و دماغ کے اندر پیدا ہوگی جو ان افعال سے بھی روکنے کے اندر کامیاب ہو. اب اگر آپ تقویٰ کے اوپر ان معنوں سے غور کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقویٰ میں ہم کو صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا ایک معیار اور ایک پیمانہ تسلیم کرنا پڑے. جو لوگ یہ کہیں کہ صحیح اور غلط میں کوئی فرق نہیں ہے، آدمی ایماندار ہو یا بے ایمان ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے تقوی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بس بات اتنی ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہو اس کے نزدیک حق صرف وہ ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے، صحیح صرف وہ ہے کہ جس سے اس کی رضا حاصل ہوتی ہو، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو اس کو ناراض کرنے والی ہو، جس سے اس کا غضب بھڑکتا ہو، وہ ضرر رساں نقصان دہ ہے، جس سے بچنا ضروری ہے. اب اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ دنیا کی کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو جسم اور جان سے ماوراء ہیں، جو بھوک اور پیاس سے بالاتر ہیں، جو انسانی خواہشات کے اوپر اور ان سے کہیں زیادہ آگے ہیں. اور اس صحیح اور غلط کا علم وہی دے سکتا ہے، ان حقیقتوں کا علم اسی سے حاصل ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس غیب کا اور شہادہ کا دونوں کا علم ہو. تو متقین وہ ہیں کہ جو اس غیبی علم کے اوپر ایمان بھی لائیں اور ان کو اس کا علم بھی حاصل ہو. اور ایمان اور علم کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پورے تن اور وقت کو اپنے رب کے سپرد کر دیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا، زبان بولنا، ہر چیز اپنے رب کی بندگی کے لیے وقف ہو جائے. ان کا مال اور ہر وہ نعمت جو اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی ہے، خواہ وہ روحانی نعمت ہو جسمانی نعمت ہو، وہ اسے اللہ کی راہ میں لگا دیں اور خرچ کر دیں. تو یہی تقوی کی وہ صفات ہیں جو کہ قرآن مجید نے بالکل شروع میں بیان فرمائی. اللہ کے غیب سے جو حق اور علم آیا ہے اس کے اوپر ایمان، اور اس ایمان کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے وہ نماز کہ جو انسان کے بدن اور اس کے ذہن اور اس کی زبان سب کو اللہ کی بندگی میں لا کر اور اس کے ذکر میں مصروف کر دیتی ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے مما رزقناہم، اس میں سے ہر چیز اس کی راہ میں لگانا اور خرچ کرنا. اب اگر آپ تقویٰ کے ان معنی کو ذہن میں رکھیں تو یہ بات سمجھنا کچھ زیادہ دشوار نہیں ہے کہ اس تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے رمضان المبارک سے زیادہ موزوں کوئی اور مہینہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کے لیے روزے اور قیام لیل سے زیادہ بہتر کوئی اور طریقہ ممکن نہیں تھا. اور ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں جمع کر کے دراصل اس تقویٰ کے حصول کا راستہ جو ہے وہ ہمارے لیے کھول دیا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں صبح سے شام تک ہم اپنے بدن کے ان جائز مطالبات کو جو کہ بھوک اور پیاس اور مختلف مطالبات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر روک لیتے ہیں اور قربان کرتے ہیں. پھر اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ایک دفعہ اس پورے کلام کو سنتے ہیں، اور اگرچہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ زبان نہ جاننے کی وجہ سے ہم واقف نہیں ہوتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد بالکل صاف اور واضح ہے کہ اس مہینے میں ایک دفعہ اس پوری ہدایت سے ہم روشناس ہو جائیں جو ہدایت کے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں عطا کی گئی. تو دراصل تلاوت قرآن سے علم اور ایمان کا مقصد حاصل ہوتا ہے، اور روزے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا.
ایسی اطاعت کا کہ جو ہر حال میں ہوگی. ایک اطاعت وہ ہوتی ہے جہاں بڑے عظیم الشان کام درپیش ہوتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. بہت بڑا گناہ سامنے آتا ہے، ہم اس سے رک جاتے ہیں. لیکن رمضان المبارک میں تو کھانا اور پینا اور اس کے اوقات ہر چیز اللہ کی اطاعت کے ضابطے میں بن جاتی ہے. جب اس کا حکم ہوتا ہے تو کھاتے ہیں، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں. گویا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نہ کھانے میں ثواب ہے نہ رکنے میں ثواب ہے. اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی فرمانبرداری ہے. اور جتنا ہم ہر حال میں اور ہر کیفیت میں اور ہر امر میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے اور اس کی فرمانبرداری کے لیے تیار کر لیں گے، اتنا ہی ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی. یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تقوی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور روزے اور قیام لیل سے ایسا تقوی بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جو زندگی کے چھوٹے نفع کے اوپر قانع ہو جائیں. یعنی ہم صرف اس بات کے اوپر قانع ہو جائیں کہ چند چھوٹی نیکیاں کر لیں اور چند چھوٹی برائیوں سے رک جائیں. لیکن قرآن مجید نے رمضان کے مہینے سے جو تقوی ہمارے اندر پیدا کیا ہے یا اس کی تعلیم دی ہے، وہ دراصل وہ تقوی ہے جس سے انسان میں بحیثیت فرد کے اور پوری امت میں بحیثیت جماعت کے وہ قوت اور طاقت اور استعداد پیدا ہو کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ مشن کو پورا کرنے کے قابل بنا سکے. قرآن کی جو امانت ہے اس امانت کا بار اٹھانے کا اہل کر سکے. اور یہ دراصل وہ تقوی ہے کہ جو مطلوب ہے، اور اس کو بالکل اچھی طرح ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ اللہ کے بہت سارے بندے قیام لیل بھی کرتے رہے ہیں، قرآن کے آنے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اور روزے بھی رکھتے رہے ہیں، لیکن وہ اس راہ پر گامزن نہیں ہو سکے کہ جس راہ پر رمضان کا مہینہ اور روزوں کا فرض ہونا اور قرآن کی تلاوت اور اس کا نزول یہ سب لے جانا چاہتے ہیں. ایک دفعہ اگر ہم نے رمضان المبارک، قرآن مجید اور روزہ، ان تین کے اس تعلق کو سمجھ لیا تو پھر رمضان کی عظمت اور برکت کا راز ہم سے پوشیدہ، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا. اور میری اس ابتدائی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے صرف اس وجہ سے وقف کیا گیا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا. اس مہینے کی ساری برکت اور عظمت اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں کی ہدایت کا ارادہ فرمایا، تو دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اپنی ہدایت کا آخری پیغام اپنے آخری نبی کے ذریعے انسان کے حوالے کر دیا. اب اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ میں لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے امور ہیں جن کو اختیار کرنے سے، جن کو ملحوظ رکھنے سے ہم فی الواقع اس رمضان سے، اس کے روزوں سے اور اس میں جو عبادات اور جو معمولات فرض کیے گئے ہیں جن کی ترغیب دی گئی ہے، ان سے پورا نفع اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ نیت اور ارادہ ہے. کسی چیز کے مقصد کا صحیح شعور اور اس کے لیے صحیح نیت، اس کی حیثیت ایک عمل کے لیے بالکل وہی ہے جو ایک جسم کے لیے روح کی ہوتی. نیت ہونا بھی چاہیے اور صحیح بھی ہونا چاہیے اور خالص بھی ہونا چاہیے. اگر ہم بغیر نیت کے کسی کام کو کریں گے تو اس کا فائدہ وہ نہیں حاصل ہو سکتا کہ جو شعوری طور پہ نیت کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اگر نیت صحیح نہیں ہوگی یا کمتر چیزوں کے لیے ہوگی تو ہم کو وہی کمتر چیزیں حاصل ہوں گی کہ جن کے لیے ہم نے نیت کی ہے. اور اگر ہماری نیت خالص نہیں ہوگی اور صرف اللہ کے لیے ہم کسی کام کو نہیں کریں گے تو اس کا کوئی اجر ہم کو نہیں ملے گا. یہ بات قرآن مجید نے بھی واضح کی ہے.
اور ایک حدیث میں تو اس بات کو بالکل صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی کہ وہ نیت کرے. نیت کے ساتھ عزم اور ارادہ بھی ضروری ہے. کسی بھی راہ پہ چلنے کے لیے ہم کو کہاں جانا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے طلب اور آرزو اور عزم اور ارادہ، یہ وہ بنیادی صفات ہیں جن کے بغیر وہ راستہ طے نہیں ہو سکتا. عزم اور ارادہ دراصل وہ قوت ہے، وہ حرکت میں لانے والی طاقت ہے کہ جس سے ہم اپنے راستے کو طے کر سکتے ہیں اور اس راستے پر چل سکتے ہیں. رمضان کا استقبال کرتے ہوئے ہم کو سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے مقام، اس کے پیغام، اس کی عظمت کا صحیح شعور اپنے اندر پیدا کریں اور اس بات کی نیت کریں کہ اس رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادات اور معمولات ہم کریں گے وہ سب اسی نیت سے ہوں گے کہ ہمارے اندر وہ تقویٰ اور وہ قوت اور وہ طاقت پیدا ہو کہ جو ہمیں اللہ کے دین اور قرآن مجید کے لائے ہوئے مشن کو پورا کرنے کے قابل بنا سکے. اور ساتھ ہی ہم اس اپنے ارادے کو اور عزم کو پختہ کریں کہ جو معمولات ہم اپنے لیے طے کریں گے اور جو مطالبات کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختلف احادیث میں کیے ہیں، ان سارے مطالبات کو ہم عزم کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ بجا لانے کی کوشش کریں گے. نیت ارادے کے بعد دوسری چیز قرآن کے ساتھ تعلق ہے. جیسا میں نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کی ساری عبادات کو، اب وہ روزے ہوں یا نمازیں ہوں یا قیام لیل ہو، سب کو قرآن کے مرکز پر لا کر مرکوز کر دیتا ہے. اور اسی لیے ہم کو بھی دوسری چیز اس کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ یہ کہ اس مہینے میں ہماری زیادہ سے زیادہ گھڑیاں، زیادہ سے زیادہ لمحات قرآن مجید کی رفاقت اور صحبت کے اندر بسر. اب اس سلسلے میں خود نماز تراویح اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ ہم پورا قرآن ایک بار سن لیں، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ عربی زبان نہ جاننے کی وجہ سے ہم میں سے اکثر اس عبادت کے جو فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں، اور اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ زیادہ محنت کریں اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کچھ اپنا وقت اس سے زیادہ لگائیں جتنا وقت کے ہم تراویح کے اندر لگاتے ہیں. اور روزانہ ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. کتنا حصہ سمجھ کر پڑھیں، ایک مقدار کا تعین تو تراویح کی صورت میں کیا گیا ہے کہ اتنا پڑھنا چاہیے کہ پورے مہینے میں ایک دفعہ قرآن مجید کا ایک دورہ ہو جائے. اور احادیث سے ثابت ہے کہ اس مہینے میں جبریل علیہ السلام خود آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کا ایک پورا دورہ مکمل کرایا کرتے تھے. لیکن جیسا کہ قرآن مجید نے خود بیماروں کے لیے اور روزی کمانے والوں کے لیے اور اللہ کی راہ میں مصروف رہنے والوں کے لیے سہولت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ فقرؤوا ما تیسر منہ، کہ کم سے کم اتنا پڑھو جو آسانی کے ساتھ تم کر سکو. تو اگر ہمارے لیے ممکن نہ بھی ہو کہ ہم روزانہ تقریباً ایک پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو ہم رمضان المبارک میں اس عزم کے ساتھ قرآن ترجمے سے پڑھنے کا کام شروع کر سکتے ہیں کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو اس وقت تک ہم ایک دفعہ پورا قرآن سمجھ کر پڑھ چکے ہوں گے. اور اس کے لیے روزانہ 1 یا 1.5 رکوع سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اتنا وقت رمضان میں بھی نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور رمضان کے بعد بھی نکالنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن سے تعلق بڑھانے کے لیے سب سے پہلی چیز اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے. اور اس کے لیے اگر ہم رمضان کے مہینے میں ہی ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لیں تو اس سے بڑی رحمت تو اور کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم سے کم اس مہینے میں اس کام کا آغاز کر دیں تاکہ جب اگلا سال آئے تو ہم ایک دفعہ قرآن مجید
ترجمے سے پڑھ کر سمجھ کر فارغ ہو چکے ہوں. شاید آپ کہیں کہ ہم میں سے اکثر ایسا کرتے ہیں یا ہم میں سے اکثر پورا قرآن ترجمے سے پڑھ چکے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ میں سے اکثریت ایسی ہو، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ میں نے جہاں یہ سوال کیا وہاں اس سوال کے جواب میں کہ وہ لوگ جنہوں نے پورا قرآن شروع سے آخر تک لگ کر ترجمے سے پڑھ کر ختم کیا ہے کتنے ہیں، تو اٹھنے والے ہاتھ ہمیشہ بہت کم ہوا کرتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ذرا سے اہتمام سے اور کوشش سے اور عزم سے حاصل ہو سکتی ہے. لیکن سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو جذب کریں، اس کے ساتھ دل اور روح کا تعلق جو ہے وہ پروان چڑھائیں. اس لیے کہ قرآن مجید نے اپنے پڑھنے والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ صفات صرف ذہن اور دماغ سے سمجھ کر پڑھنے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ روح اور دل کی پوری شرکت کے ساتھ پڑھنے تک کے اوپر حاوی ہیں. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ قرآن مجید کا اپنا بیان ہے. ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑتے ہیں، ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، اور وہ اس قرآن کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن حزن کے ساتھ غم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. تو خواہ ہم تھوڑا حصہ پڑھیں، القاریہ ہی پڑھیں کہ جو کھڑکھڑانے والی آنے والی چیز کی خبر دے رہی ہے، یا سورہ زلزال کا ہی مطالعہ کریں کہ جو اس بات کی خبر دیتی ہے کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی برائی اور چھوٹی سے چھوٹی اچھائی ہماری نظروں کے سامنے آ جائے گی، لیکن ہم اس میں ڈوب کر اور اس کیفیت کے ساتھ مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے، ہم کو ہدایت دے رہا ہے، اور ہمارا دل و دماغ سب حاضر ہو اور ہم اپنے آپ کو اس کے اندر جذب کر دیں. قرآن کے ساتھ تعلق یہ وہ دوسری چیز ہے جس کا اہتمام ہم کو رمضان میں کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ یہ تقوی کی افزائش کا موسم ہے اور روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش اس مہینے میں ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے لمحات، دوسرے دنوں اور دوسری راتوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ خاص مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا تعلق دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنا صرف اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اور اس کے بعد راتوں کو کھڑے ہو کر اس کا کلام سننا اور نماز پڑھنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے پیدا کردہ ماحول میں یہ کیفیت اور یہ جذبہ زیادہ مضبوط اور قوی ہو سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اور خاص طور پر بندوں کے معاملے، اس لیے کہ بندوں کے ساتھ تعلق میں اور اجتماعی اخلاق میں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں خاص اہتمام کی ضرورت ہے کہ وہ آدمی بڑا ہی مفلس اور بدقسمت ہے کہ جو روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھے اور قرآن کی تلاوت بھی کرے اور لوگوں کی طرف سے دعوے لے کر اپنی گردن پر ایک بال لے کر قیامت کے روز اللہ کے حضور میں حاضر ہو. اگر آپ قرآن مجید میں اس سیاق کو دیکھیں جس سیاق میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں تو آپ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہی دراصل وہ بنیادی مقصد ہے کہ جو روزوں سے حاصل کرنا مقصود ہے. پہلے فرمایا گیا کہ قتل کے اندر قصاص ہے، انسانی جان کے احترام کا حکم دیا گیا. پھر اس کے بعد وصیت کا حکم دیا گیا کہ مرنے والا اپنے مال میں انصاف کے ساتھ وصیت کرے. اس کے بعد روزوں کی فرضیت کا حکم آیا. اس کے بعد یہ ہدایت آئی کہ اپنا مال ایک دوسرے کا مال باطل اور ناحق مت کھاؤ. اور اس کے بعد یہ بات واضح کی گئی کہ نیکی ظواہر کا نام نہیں ہے کہ تم آگے سے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے پیچھے سے، یہ معمولات زندگی کے برخلاف جانے کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی تقوی ہے. اور اس کے بعد پھر فوراً قتال کا حکم دیا گیا کہ دراصل وہ لوگ جو یہ تقوی پیدا کر لیں اب ان کو اللہ کی راہ میں نکل کر اور اس کے دین کی راہ میں فتنے کو مٹانے کے لیے
یکون الدین کلہ للہ، تاکہ پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے، جدوجہد کرنا چاہیے۔ جو آدمی اس سیاق پر ایک نظر ڈالے گا اس کی نگاہوں کے سامنے یہ پورا مقصد چمک اٹھے گا کہ دراصل رمضان المبارک کا مقصد یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کی جان، مال، عزت، کسی چیز پر ناجائز نگاہ نہ ڈالے، ہاتھ نہ بڑھائے، قبضے میں نہ لے۔ اور جب یہ تقویٰ پیدا ہو جائے اس کے بعد ہی یہ گروہ تیار ہوگا کہ جو قتال کرے اور اللہ کی راہ میں نکلے اور دین کو اس کے لیے خالص کرے۔ اسی بات کو حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، نہ آدمی اس میں بے حیائی کا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے، جھگڑا کرے، تو وہ یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ انی صائم، میں تو روزے دار ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان برے کاموں کے اندر مصروف ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں اسی لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی جھوٹی بات اور جھوٹی بات کے عمل کو ترک نہ کرے تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو بات صاف ہو گئی کہ مقصود کھانا اور پینا ترک کرنا نہیں ہے، مقصود جھوٹ بات زبان سے نکالنا اور جھوٹ بات کے اوپر عمل کرنا، اور جھوٹ بات کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو کہ اللہ کی ہدایت حق کے خلاف ہو اور جس میں اس کو غلط اور باطل قرار دیا گیا ہو۔ تو روزہ صرف منہ کا اور پیٹ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ نگاہ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، اور اعضاء کا بھی روزہ ہے، اور کانوں کا بھی روزہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے نہ زبان سے نہ نکلے، نگاہ نہ دیکھے، کان نہ سنے، اور اعضاء اس کام کو نہ کریں۔ یہ مقصود ہونا چاہیے، خواہ یہ پورے درجے میں حاصل نہ ہو، لیکن روزے میں بھوک اور پیاس ترک کرنے کے ساتھ ساتھ، کھانا اور پینا ترک کر کے بھوک اور پیاس اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ نگاہ اور کان اور زبان اور اعضاء کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام ضروری ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیوں اور بھلائیوں کے لیے جستجو اور جد و جہد اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے تو نیکی کی جستجو اور طلب ایک مومن کی فطرت کا جز ہونا چاہیے ہر حال میں اور ہر لمحے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اس کی خاص طور پہ ترغیب دی گئی ہے، یہ طے کر کے ایک نفل فرض کے برابر ہے، اور ظاہر ہے کہ حدیث کے مطابق اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ فرائض کے بعد نوافل ہیں۔ جب ایک بندہ فرائض بھی ادا کرتا ہے اور اپنی مرضی اور خواہش سے نوافل کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بھلائی کی جستجو کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور آگے حدیث میں یہ ہے کہ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ ساری نعمت اور یہ مقام بلند حاصل کرنے کا دروازے رمضان المبارک میں پوری طرح کھلے ہوتے ہیں۔ یہی وہ جنت کے دروازے ہیں کہ جو کھول دیے جاتے ہیں، اور اس لیے ہم کو ہر چھوٹی بڑی نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے، جن میں سے بعض کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ ان میں سے ایک چیز جس کو کہ میں پانچویں چیز قرار دیتا ہوں وہ رات کا قیام ہے۔ رات کا ایک قیام تو وہ ہے کہ جو آپ تراویح کی صورت میں امام کے پیچھے 20 رکعت میں قرآن سن کر کرتے ہیں، اور یہ بھی قیام اللیل ہے۔ لیکن قیام اللیل کا ایک دوسرا وقت وہ ہے جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جائے، اور تھوڑے سے اہتمام کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص اس حصے کا میں سے چند لمحات حاصل کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور قیام کے اندر صرف کریں گے۔ جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو 5 منٹ 10 منٹ بھی اگر آپ پہلے اٹھ کر اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس کا شمار قیام اللیل کے اندر ہو جائے گا، تو یہ قیام اللیل ہوگا۔ اور آخری رات کے ان لمحات کے بارے میں حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ کون ہے کہ جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں گا،
اور کون ہے کہ جو مجھ کو پکارے تو میں اس کا جواب دوں گا، اور کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو گناہ معاف کر دوں گا۔ جہاں اللہ کی طرف سے رحمت کا یہ ہاتھ اس طرح کھلا ہوا ہو اور آپ اٹھ بھی رہے ہوں کھانے پینے کے لیے، تو یہ بڑا آسان کام ہے کہ چند منٹ زیادہ لگا کر، اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہ ہو تو کم سے کم پیشانی زمین پر ٹیک کر اس کے حضور اپنی التجا اور عرض معروض کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس سے خیر و برکت طلب کرنا، اس سے راہ حق پر استقامت کی آرزو کرنا، یہ 5-10 منٹ میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو سکتے ہیں۔ اور رمضان کے پورے مہینے میں اگر آپ اس کا اہتمام کریں تو اس سے بھی رمضان کے فوائد اور نفع میں اضافہ ہوگا۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ ویسے تو پوری زندگی میں ذکر اور دعا کا اہتمام ضروری ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے خاص التزام کی ضرورت ہے۔ ذکر سے اللہ کی یاد زندگی میں جاری و ساری ہوتی ہے، اور جتنا ہم اللہ کو یاد رکھیں گے اتنا ہمیں اپنی بھلائی اور مفاد بھی یاد رہے گا، اور اتنا ہی اللہ تعالی ہم کو آخرت میں یاد رکھے گا۔ اس لیے کہ آخرت میں وہ بھولنے والوں سے یہی کہے گا کہ آج ہم تم کو بھول جائیں گے جس طرح کہ تم نے ہم کو فراموش کر دیا تھا۔ تو رمضان المبارک میں تسبیح اور حمد اور تکبیر اور کلمہ اور یہ سارے کلمے ہم سب کو یاد ہیں، ان کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، یہ کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں قبولیت کے اوقات بھی ہیں، اور خاص طور پہ افطار کا وقت اور وہ پوری رات جس کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ تو خاص طور پہ دعا کی قبولیت کے لیے بڑا مؤثر وقت ہے۔ اس لیے 7ویں چیز جس کا رمضان میں اہتمام ضروری ہے وہ لیلۃ القدر کا التزام ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اس رات کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ اب اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اگر ہم 27ویں رات کو اہتمام کر لیں گے تو یہ کافی ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ بہت ساری صلحاء کی روایات میں 27ویں رات کی تائید ہوتی ہے، لیکن احادیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یا تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے یا ان میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اور میرے خیال میں اس کو مبہم رکھنے کا راز ہی دراصل یہ ہے کہ اس کی تلاش و جستجو میں ہر رات آدمی سرگرداں ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز بڑی محبوب اور پیاری ہے وہ یہ کہ بندہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کی نعمتوں اور رحمت کی طلب میں ہر وقت ہمتن جستجو بنا رہے اور کوشش کرتا رہے، اور عمل کے انجام تک پہنچ جانے سے زیادہ اس کو جو چیز مرغوب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خلوص کے ساتھ کوشش کرے۔ اور اسی لیے اس رات کو تعین کے ساتھ بتانے کے بجائے اس کو مبہم رکھا گیا ہے تاکہ ہم ہر رات کھڑے ہو کر اس کی تلاش کریں۔ اس رات میں ظاہر ہے کہ وہ گھڑی بھی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت دراز کرتا ہے اور ہم کو پکارتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں حاضر ہوں، اور یہ رات خود قرآن مجید کے بیان کے مطابق 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ویسے تو پورے رمضان المبارک پر یہ بات صادق آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے چھوٹے وقت میں، کم وقت میں اور مختصر عمل میں وہ برکت اور ثواب رکھا ہے جو بڑی طویل مدت اور بڑے طویل عمل سے لوگوں کو حاصل ہوا کرتا تھا۔ لیکن خاص طور پر یہ بات اس لیلۃ القدر کے اوپر صادق آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات کی عبادت کو اور بندگی کو اور اپنے سے قریب ہونے کی جستجو کو 1000 مہینے کی عبادت اور بندگی اور جستجو کے سے بہتر قرار دیا ہے۔ اسی ذکر اور دعا کے لیے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے رمضان المبارک میں اعتکاف کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ اعتکاف ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، اسی لیے اس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے، اور میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میں سے ہر شخص اس کو ضرور کرے،
لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ ہم کچھ مدت کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے ہر مشغلے، ہر شغل، ہر دلچسپی سے کاٹ کر اور صرف اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر دیں۔ اگر 10 دن مسلسل ممکن نہ ہو تو جتنی مدت ممکن ہو، اگر پورا ایک دن رات بھی ممکن نہ ہو تو جو وقت بھی ہم مسجد میں گزاریں، جب نماز کے لیے جائیں یا کسی اور نیک کام کے لیے وہاں پر داخل ہوں، تو ہم اعتکاف کی نیت کر لیں کہ ہمارا یہ لمحہ، یہ گھنٹہ، یہ وقت صرف اللہ کے لیے خالص ہے۔ اور یہ بات کہی گئی ہے کہ اس طرح بھی اعتکاف کی برکت اور اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آٹھویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر نماز کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ اللہ کی راہ میں مال، اپنا وقت اور قوتیں خرچ کرنا ہے، یعنی انفاق۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود بخاری کی ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ آپ سارے انسانوں سے زیادہ مال خرچ کرنے میں فیاض اور سخی تھے، لیکن جب رمضان المبارک میں آپ کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوتی تھی تو پھر تو آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں رہتی تھی، اور یہ سخاوت اس طرح ہو جاتی تھی جس طرح چھوڑی ہوئی یعنی تیز ہوا ہو، یعنی ہوا، تیز چلنے والی ہوا کی مانند آپ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حبہ اور ایک ایک دانہ اور ایک ایک پیسہ جو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے اس پر اپنے اس کلام پاک میں جس کی صداقت میں شبہ نہیں کیا جا سکتا 700 گنا کم سے کم اجر کا وعدہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ جس کو ہم چاہیں گے اس سے زیادہ بھی دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں ایک فرض 70 فرض کے برابر ہوتا ہے اور ایک نفل فرض کے برابر ہوتا ہے، اس سے بہتر مہینہ کیا ہو سکتا ہے کہ جتنا مال بھی ہم اللہ کی راہ میں نکال سکیں، اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی اقامت کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، غربا اور ضعفا کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، وہ ہم نکالنے کی کوشش کریں۔ اور اس بات کا اہتمام کریں کہ روزانہ جب ہم کھانے سے باز رہتے ہیں، پینے سے باز رہتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، تو کچھ سختی اور تنگی ہم جیب کے معاملے میں برداشت کریں، اور مال کا ایک حصہ رمضان میں عام مہینوں سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں نکالیں۔ اور اس کی تو تاکید ہے ہی کہ زکوٰۃ عام طور سے رمضان کے مہینے میں پوری ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے۔ نئی چیز جو ہے وہ یہ کہ اس مہینے کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یعنی صرف مال خرچ کرنے کی حد تک نہیں بلکہ سارے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت اور ان کے ساتھ تعلق، یہ اس مہینے میں خاص طور پہ پروان چڑھانا چاہیے۔ آپ کے اپنے جو دوست ہیں، جو احباب ہیں، جو اللہ کی رضا طلب کرنے کے راستے میں آپ کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ تعلق بڑھانا اور عام انسانوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے کام آنا، اس کا بھی رمضان المبارک میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور انسانوں کی خدمت میں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر اور حق کی راہ پر لایا جائے، ان کو اس آگ سے بچا کر جس کی طرف وہ دوڑے جا رہے ہیں اس جنت کی دعوت دی جائے جہاں ان کے لیے نجات اور ابدی انعام اور آرام ہے۔ اور یہ دراصل وہ آخری چیز ہے، 10ویں چیز ہے جس کا ہم کو خاص طور پہ رمضان المبارک میں اہتمام کرنا چاہیے، یعنی خیر اور نیکی اور قرآن کی طرف دعوت، قرآن کی تعلیم کی اشاعت، اور قرآن نے جو حق دیا ہے، جو فریضہ ہم پر عائد کیا ہے، اس کی طرف مسلمانوں کو اور اللہ کے سارے بندوں کو بلانا اور دعوت دینا۔ یہ 10 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان میں سے ہر چیز میں نے اگرچہ الگ الگ بیان کی ہے، لیکن اگر آپ ان پر غور کریں تو ان سب کو ایک رشتے کے اندر باندھا جا سکتا ہے، اور وہ رشتہ دراصل یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان ساری چیزوں کے ذریعے ہم اپنی روزے کی اور قیام لیل کی عبادت کے ذریعے وہ تقویٰ حاصل کریں
جس سے ہم قرآن کی نعمت کا بار اٹھا سکیں، اس کا حق ادا کر سکیں۔ اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہماری نہیں ہو سکتی کہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آئے، ہم روزے بھی رکھیں، بھوک پیاس بھی برداشت کریں، راتوں کو ہاتھ باندھ کر کھڑے بھی ہوں، تھکیں، نیند قربان کریں، اور اس کے بعد ہمارے حصے میں سوائے بھوک پیاس کے اور سوائے رات کی جگائی کے اور کچھ نہ آئے۔ اور حدیث میں اس انجام سے باخبر کیا گیا ہے، متنبہ کیا گیا ہے۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے لیے ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کوئی اور نتیجہ اور حاصل نہیں، اور کتنے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں جن کو اپنے قیام سے سوائے رت جگہ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ بڑی برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کے آنے سے پہلے حضور نے کھڑے ہو کر اپنے اصحاب کو اس کے استقبال کی دعوت دی ہے، اس کی برکت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اہتمام کرنے کی تاکید کی ہے، اس کے اندر جو برکتوں کا خزانہ پوشیدہ ہے اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اور یقیناً سارے مہینوں میں یہ مہینہ سب سے اہم مہینہ ہے کہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے۔ ہم کو اس کا راز بھی سمجھنا چاہیے، اس بات کا شعور اور احساس بھی ہونا چاہیے کہ دراصل یہ مہینہ صرف اس لیے مبارک اور عظیم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے کلام اور ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اسی لیے ہماری عید کا تہوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں عید کی اس غرض اور غایت کو بیان فرما دیا ہے کہ تکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اس مدت کو مکمل کرو اور اللہ نے جو تم کو ہدایت دی ہے اس پر تم اس کی بڑائی بیان کرو۔ اسی لیے عید میں ہم وہ تکبیر پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر بھی اسی لیے ہے، اس میں اللہ کی کبریائی اور اس کی حمد کا بیان اسی لیے ہے کہ اس نے ہم کو ہدایت دی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دونوں عیدیں قرآن مجید ہی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ عید الفطر قرآن کے نزول کی سالگرہ ہے اور عید الاضحیٰ قرآن کی نزول کی تکمیل کی سالگرہ ہے، اس لیے کہ عرفے کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنے دین اپنی نعمت تمام کر دی اور اپنے سارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے ویسے دین کے پسند کر دیا۔ ایک یہودی نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنے لیے یوم عید بنا لیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ یہ آیت جب حضور تلاوت کر رہے تھے تو وہ عرفے کا دن تھا، تو گویا عید الفطر نزول قرآن کی سالگرہ ہوئی اور اسی طرح عید الاضحیٰ قرآن کی تکمیل کی سالگرہ ہوئی، اور یہ دونوں عیدیں اور رمضان المبارک کا مہینہ اسی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پوری کی پوری قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے ساتھ نتھی ہے، اس کے اوپر منحصر ہے۔ اس دنیا کے اندر ہماری عزت و سربلندی قرآن کے اوپر منحصر ہے، آخرت میں ہماری کامیابی اور نجات اس کا انحصار بھی قرآن کے اوپر ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو، جس سے ہم کو بھی ڈرنا چاہیے اور پوری مسلمان امت کو بھی جس سے خوفزدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی وہ مثال صادق نہ ہو جائے کہ جو اس نے حاملین تورات کے بارے میں بیان فرمائی کہ مثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح کہ جو بوجھ اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، کہ ہمارے کاندھوں پر، ہماری زبانوں پر، ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دماغوں پر قرآن ایک ایسا بوجھ بن جائے جس کو سمجھنے سے ہم قاصر ہوں، جس پر عمل کرنے سے ہم محروم ہوں، اور جس کے لائے ہوئے مشن کی تکمیل سے ہم کو کوئی غرض نہ ہو۔ یہ اگر ہماری کیفیت ہو جائے تو ہمارا انجام حاملین قرآن کا انجام حاملین تورات سے مختلف نہیں ہوگا۔
رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور جاتا ہے، اور کئی سو سال سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ روزے بھی رکھے جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ذکر اور دعا کے اندر راتیں بھی بسر ہوتی ہیں، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن نہ ہمارے انفرادی اخلاق میں کوئی ایسی ترقی اور ارتقاء ہوتا ہے جو محسوس ہو، اور نہ ہماری امت کی ذلت اور ندبت و غلامی کی گھٹا جو ہے وہ چھٹتی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا صرف اس لیے ہے کہ ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہماری روزے، ان کا رشتہ اس قرآن مجید کے مقصد سے کٹ چکا ہے کہ جو قرآن لے کر آیا تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ یہ نمازیں اور یہ روزے اور یہ عبادات اور یہ قیام لیل اور یہ تلاوت سب اس لیے ہیں کہ اس امت کے جو افراد ہیں وہ قرآن مجید کی امانت کا بار اٹھائیں، اس کو خدا کے بندوں تک پہنچائیں، اپنی زندگی میں بھی قائم کریں اور پورے معاشرے کے اندر بھی قائم کریں، اپنے آپ کو بھی قرآن کے سانچے میں ڈھالیں، اپنے معاشرے کو بھی ڈھالیں، اور ذکر سے اور دعا سے اور بھوک اور پیاس سے اور قیام لیل سے اپنے اندر وہ استعداد اور طاقت پیدا کریں جس سے کہ وہ اس راہ میں قربانیاں دے سکیں اور جہاد کر سکیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فی الواقع اس رمضان المبارک کے مہینے سے وہ تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم قرآن مجید کی ہدایت کے مستحق ہوں، اس کا علم حاصل کر سکیں، اس پر ہمارا ایمان پیدا ہو اور بڑھے، اس پر ہم عمل کر سکیں، اور اس کے پیغام کو لے کر کھڑا ہونے اور اس کو قائم کرنے کی ہمت اور جرأت بھی اور ولولہ اور حوصلہ بھی اور اس کے اوپر استقامت بھی ہمارے اندر پیدا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔